یہ چھٹی کا دن تھا۔ نازیہ اپنے مکان کی چھت پر چند سہیلیوں کے ہمراہ گلی میں جھانک رہی تھی کہ اچانک وہاں سے گزرتے ہوئے یاسر کی نظر سامنے والے مکان کی چھت پر گئی اور آسماں سے نگاہیں مل گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مدتوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس کی صورت دل پر ایسے نقش ہو گئی کہ ایک لمحے کو بھی وہ اسے فراموش نہ کر سکا۔ کافی دن سوچ بچار میں گزر گئے مگر ملاقات کی کوئی صورت نہ نکل سکی۔ آخر ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ یاسر نے اپنے گھر کی ملازمہ سے کام لینے کے لیے پہلے اسے چرب زبانی سے شیشے میں اتارا، پھر مٹھی گرم کر کے خط لکھ کر دیا کہ یہ سامنے والے گھر جا کر آسماں کو دے دینا۔ ملازمہ جس کا نام بالی تھا آسماں کے گھر کی صفائی کا کام کرنے جاتی تھی۔ یاسر دھڑکتے دل کے ساتھ جواب کا منتظر تھا۔ وقت کسی طور کٹتا نہ تھا۔ پل پل کر کے دن گزارا۔ اگلے روز صبح 10 بجے جب بالی آتی دکھائی دی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی مٹھی بند تھی جس میں رکا دبا ہوا تھا۔ جواب امید افزا ملا تو بالی کے ذریعے باقاعدہ دونوں میں خط و کتابت شروع ہو گئی۔ بالی کی ہتھیلی پر ہر بار چند روپے ضرور رکھنے پڑتے تھے۔ کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلا لیکن اب صرف خطوط سے تسلی نہ ہوتی تھی۔ یاسر کی بے چینی دو چند ہو گئی تھی۔ اب اس کا جی چاہتا تھا کہ آسماں کو دیکھے، اس سے باتیں کرے۔ اس کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مجبوری یہ تھی کہ آسماں گھر سے اکیلی نہیں نکل سکتی تھی اور اس کے گھر وہ جا نہ سکتا تھا۔ پھر ملاقات ہو تو کیسے؟ اس بار خط میں آسماں نے لکھا تھا کہ اگر ملنا ہے تو رات 11 بجے میرے گھر آ جانا۔ آج رات ابا جان اور بھائی گھر پہ نہ ہوں گے۔ ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ مشکل یہ تھی کہ آسماں کا گھر ایسی جگہ پر تھا جہاں کھلم کھلا نہیں جا سکتا تھا۔ پاس پڑوس والے سب یاسر کو جانتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ عزت کا تھا۔ بدنامی ایک بار ہو جائے پھر اس طاق کا دھویا جانا محال ہوتا ہے۔ جو وقت ملاقات قریب آتا جا رہا تھا پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ ایک دوست سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اگر اس کے علاقے کی بجلی چلی جائے تو تم آسانی سے اندھیرے میں اپنی محبوبہ کے گھر جا سکتے ہو۔ ان دنوں لوڈ شیڈنگ زوروں پر تھی۔ خوش قسمتی سے رات کے ٹھیک 11 بجے سارا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا اور وہ ننھی منھی ٹارچ کی روشنی میں آسماں کے گھر کی ڈیوری کے اندر داخل ہو گیا۔ آسماں دروازے پر ملی۔ بلا شبہ وہ انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے اندر لے گئی۔ گھر کے مرد دوسرے گاؤں شادی میں گئے ہوئے تھے۔ آسماں کی ماں اور سوتیلی بہن اس وقت بستر پر دراز خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی کیونکہ انہیں صبح سویرے بیدار ہونے کی عادت تھی۔ تبھی شب کو 10-11 بجے تک سو جاتی تھیں۔ یہ زندگی کی پہلی یادگار ملاقات تھی۔ آسماں اندھیرے میں یاسر کے بہت قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یوں بھی دو جوان دل اگر سرگوشیوں میں گفتگو کریں تو وہ پیار بھری باتیں ہی ہوتی ہیں۔ یاسر اس وقت کسی دوسری دنیا میں کھویا ہوا تھا جو خوابوں کی دنیا سے زیادہ حیران کن تھی۔ اسے وقت گزرنے کا ذرا بھی احساس نہ ہوا۔ وہ وعدے کر رہے تھے اور یوں گلے شکوے ہو رہے تھے جیسے دونوں جنم جنم سے ملتے رہے ہوں۔ جانے وہ کیا کہہ رہی تھی کہ نہ جانے یاسر کیا سن رہا تھا۔ بس ایک مدہوشی کی سی کیفیت تھی جو محبوب کے قرب سے ہوتی ہے اور آدمی اپنا آپ تک بھول جاتا ہے۔ یاسر کو اسی قدر سنائی دیا کہ وہ قسمیں کھا رہی تھی، میں جان دے دوں گی مگر تم سے بے وفائی نہ کروں گی، تم بھی مجھ سے وفا کرنا۔ ابھی وہ انہی باتوں میں گم تھے کہ کچھ کھٹکا سا ہوا۔ شاید ماں نیند سے بیدار ہو گئی تھی اور آسماں کو بستر پر نہ پا کر ادھر آ گئی تھی۔ سرگوشیوں پر اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ دم سادے بیٹھک کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھوج لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب ماں کو یقین ہو گیا کہ بیٹھک میں آسماں تنہا نہیں ہے، کوئی دوسرا بھی ہے، تو اس نے جلدی سے باہر سے بیٹھک کے دروازے کی بیرونی کنڈی لگا دی۔ اب یہ دونوں قید ہو گئے اور فرار کا کوئی رستہ نہ رہ گیا۔ ماں سوتیلی تھی، پہلے ہی اس سے بہت خار رکھتی تھی۔ آج تو بیچاری لڑکی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، اس لیے سوتیلی بیٹی سے خار نکالنے کا اس سے اچھا اور کون سا موقع تھا۔ وہ دروازے کے باہر چارپائی ڈال کر بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں آسماں کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ کہتی تھی کہ آج میں ان دونوں کو زندہ نہ چھوڑوں گی، دیکھوں تو اندر کون مردود ہے اور کیسے یہاں سے بچ کر جاتا ہے۔ آ لینے دو گھر کے مردوں کو، دکھا دوں گی دنیا کو اس لڑکی کے کرتوت۔ رات کے اندھیرے میں کیا گل کھلائے ہیں۔ بھائی باپ کی عزت سے کھیلنے کی جرت کی ہے تو سزا تو ملے گی۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ساری رات انہوں نے بیٹھک میں قید گالیاں سنتے سنتے گزار دی۔ دونوں کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی، بس آسماں کے باپ اور بھائی کے آنے کی دیر تھی۔ محبت کا نشہ اتر چکا تھا اور ذلت و رسوائی اور اجل سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس وقت جان پر ایسی بنی بیان کرنا مشکل ہے۔ اب دن نکلنے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ آسماں کا دل کانپ کانپ جاتا تھا۔ ماں سگی ہوتی تو شاید ڈانٹ ڈپٹ کر یاسر کو نکال دیتی اور بیٹی کے عیب ڈھک لیتی۔ یہاں تو سوتیلی ماں جانے کب سے موقع کی طاق میں تھی کہ لڑکی کی کمزوری ہاتھ آئے اور وہ شوہر کو بدظن کرے۔ آسماں کا باپ اس قبیلے سے تھا جہاں ایسے موقع پر زبان سے نہیں کلہاڑی سے کام لیتے تھے۔ صبح ہو گئی، 9 بجے تک کوئی نہ آیا۔ کچھ دیر بعد دستک سنائی دی۔ آسماں دروازے کے سامنے ہو بیٹھی اور یاسر کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ بولی ابا اور بھائی آ گئے ہیں، وہ پہلے مجھے ماریں گے بعد میں تم تک پہنچیں گے، میں تمہیں اپنے سے پہلے مرنے نہ دوں گی۔
یاسر سمجھ گیا وہ بڑی حوصلے والی ہے، اسے خود بھی ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ذرا دیر کو سانس روکے دونوں موت کا انتظار کر رہے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ لوگ نہیں آئے اور جو ان کے لیے اجل کے روپ میں آنے والے تھے پڑوس کا بچہ کسی کام سے آیا تھا۔ مزید 2 گھنٹے اس جان کنی کے عالم میں بیت گئے۔ سانس لینا دشوار تھا مگر خطرہ تو اپنی جگہ موجود تھا۔ 11 بجے پھر دستک ہوئی۔ یقین ہو گیا کہ اب شور مچے گا، محلے بھر پہ رسوائی ہوگی، نہ جانے کتنے لوگ موت کا یہ خونی کھیل دیکھیں گے، کس قدر بے عزتی ہوگی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی جس کو نازیہ کی ماں نے بھائی جی کہہ کر بلایا تھا۔ یہ ناصر چچا تھا، باپ کا رشتہ دار جو ماں کو اصلی گھی دینے آیا تھا۔ ماں اسے صحن تک لائی اور گھی کا برتن خالی کر کے دیا مگر اسے بیٹھنے کو نہ کہا، شاید اس لیے کہ شوہر اور بیٹا گھر پر موجود نہ تھے۔ ایسے میں دور پرے کے رشتہ داروں کو وہ گھر کے اندر نہیں بٹھاتی تھی۔ یاسر دعا کرنے لگا، یا اللہ اس چھت میں دروازہ بنا دے تاکہ مجھ کو عزت سے رہائی مل جائے۔ وہ دل ہی دل میں یہ کر رہا تھا کہ آج رب العزت بچا لے تو کبھی آئندہ ایسی غلطی نہ کرے گا۔ قطعی امید نہ تھی ان حالات میں عزت سے رہائی مل جاتی، مگر اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بے شک وہ اپنے خطا کار بندوں پر نظر کرم رکھتا ہے۔ اس نے یاسر کی دعائیں سن لی۔ اس وقت جب ماں ناصر چچا کا گھی کا برتن خالی کر رہی تھی، آسما کی بہن کو موقع مل گیا۔ اس کو ان کے حال پر ترس آ گیا۔ یہ شاید گھر میں خون خرابہ دیکھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ جلدی سے بیٹھک کی جانب لپکی اور بیرونی کنڈی کھول کر بولی، فوراً نکل بھاگو اس سے پہلے کہ ماں ادھر آ جائے۔ موقع ملنے کی دیر تھی۔ یاسر چھپاک سے ڈیوڑی میں تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ عزت کے ساتھ جان بھی بچ گئی۔ گھر آ کر اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ کسی نے اسے دیکھا تک نہ تھا۔ گلی بھی سنسان تھی اور وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ یاسر کو تو نئی زندگی مل گئی مگر ماں نے آسما کو نہ بخشا۔ جب شوہر اور بیٹا آئے تو اس نے شکایت لگائی کہ یہ بیٹھک میں جانے کس کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، آسما کو اتنی مار پڑی کہ وہ چارپائی پہ پڑ گئی۔ باپ اور بھائی پوچھ پوچھ کر تھک گئے کہ وہ کون شخص تھا جو رات کی تاریکی میں تم سے ملنے آیا تھا۔ وہ بس یہی کہتی رہی، کوئی نہ تھا، ماں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کہ کنڈی اس نے کھولی ہے، اگر یہ بھی بتا دیتی تو یقیناً باپ اور بھائی یہی سمجھتے کہ وہ بھی بڑی بہن سے ملی ہوئی ہے۔ سچ ہے عورت وفا کرنے پہ آئے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی۔ یاسر کے سر سے عشق کا بھوت اس کوٹری میں چند گھنٹے بعد رہنے پر اتر گیا تھا، لیکن آسما اس وفا کی دیوی نے جان دے دی مگر اس کا نام لبوں پر نہ آیا۔ اگلے روز سارے گاؤں نے سن لیا کہ آسما کی فوتگی ہو گئی ہے۔ باپ اور بھائی کچھ قریبی عزیزوں کے ساتھ اس کو دفنانے جا رہے ہیں۔ سارے گاؤں والے تعزیت کرنے گئے مگر یاسر نہ گیا، وہ بیمار پڑ گیا تھا۔